السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیرون ملک سفر یا پھر وزٹ پر جانے کے لیے سب سے ضروری ڈاکومنٹس آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں پاسپورٹ بنانے کا مکمل پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا کہ پاسپورٹ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ضروری ہیں، اس کی فیس کتنی لگتی ہے اور ڈوریشن کتنا لگتا ہے، اور ایجنٹس کے ذریعے یا پھر خود پاسپورٹ اپلائی کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں، پاسپورٹ 5 سال کا یا پھر 10 سال کا اپلائی کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پاسپورٹ کی فیس آن لائن کیسے پے کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے فیکٹس فگر کے ساتھ، پوری ریسرچ کے ساتھ آپ تک معلومات پہنچائی جائے گی تاکہ آپ کا ٹائم اور ضلالت سے بچا جا سکے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کوئی پارٹ مس نہ ہو تاکہ آپ کو ضلالت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیں ویڈیو کو پراپر شروع کرتے ہیں اور میں اب موبائل کی اسکرین پر آپ کے لیے چلتا ہوں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن کی ویب سائٹ سرچ کرنے کے لیے dgip.gov.p کے لکھ کے سرچ کیا، اور یہ میں اس لیے سرچ کر رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے کہ یہ بھائی صاحب خود سے باتیں کیے جا رہے ہیں، تو کسی کے ذہن میں شک شبہ نہ ہو، اس لیے میں آپ کو آفیشیل ویب سائٹ پر لے کے آیا ہوں اور اس سے معلومات نکال کے انشاءاللہ دوں گا۔ تو یہ کچھ ڈیٹیل ہیں کہ وہ ہمارا یعنی منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سیکٹری صاحب، اور جو ڈائریکٹریٹ جنرل ہمارے یہ سب ان کی ڈیٹیلز ہے۔ اس کے بعد جناب پاسپورٹ کے متعلق ہمیں انفارمیشن چاہیے، تو پاسپورٹ پر کلک کر لیتے ہیں، اس کی پروسیس میں چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ ٹائپ یعنی کہ کتنی ٹائپس کے پاسپورٹ ایشو کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تقریباً 3 ٹائپس کی میجر پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ایشو کرتا ہے۔ نمبر 1 آرڈنری پاسپورٹ، نمبر 2 یہ جو بلیو والا آفیشیل پاسپورٹ، اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ۔ یہ جو آرڈنری پاسپورٹ ہے یہ ہر عام پاکستانی شہری کے لیے ایشو کیا جاتا ہے بیرون ملک سفر کے لیے، اور جو آفیشیل پاسپورٹ ہے یہ جتنے بھی MNA حضرات اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں اور جج حضرات ہیں یہ سب ان کے لیے آفیشیل پاسپورٹ ایشو کیا جاتا ہے، اس کو بلیو پاسپورٹ ہی کہا جاتا ہے۔ جو یہ ریڈ والا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہمارے سفارت خانوں میں جتنے بھی آفیسرز ہیں یہ ان کے لیے ایشو کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں آرڈنری پاسپورٹ بنوانا ہے، اس کے لیے دیکھتے ہیں کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہیں۔ اچھا جی، اس میں آگے جناب آرڈنری پاسپورٹ کی جنرل ریکوائرمنٹ میں اچھا اس میں ایک بہت ضروری جو بات ہے کہ آپ کے ID کارڈ پہ جو بھی ڈسٹرکٹ لکھی ہوگی وہی ڈسٹرکٹ میں آپ جا کے اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میری سیالکوٹ کی یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہے اور میں سیالکوٹ میں ہی جا کے اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں، لاہور یا کسی اور میجر سٹی میں جا کے میرا پاسپورٹ نہیں بن سکتا، اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں جا کے ہی بنے گا۔ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر والوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 اوریجنل بینک پیڈ فیس چلان کی رسید، یا پھر اگر آپ نے آن لائن فی پے کی ہے تو اس کا جو ای پیمنٹ کنفرمیشن ڈیٹیل میسیج ہوگا اس کا پرنٹ نکال کے وہ جمع کروانا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اپنی گھر بیٹھے آن لائن فیس پے کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ جناب اوریجنل ویلڈ CNIC کی فوٹو کاپی، اپنا اوریجنل CNIC کارڈ اور اس کی فوٹو کاپی ساتھ لے کے جانی ہے۔ نمبر 3 پہ جناب پریویس پاسپورٹ ان اوریجنل ود اٹس فوٹو کاپی، اگر آپ کا پہلے سے کوئی پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو وہ اور اس کی فوٹو کاپی بھی ساتھ لے کے جانی ہے۔ NOC ان کیس آف گورنمنٹ سرونٹ۔ نمبر 4 پہ جناب اگر آپ کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو NOC بھی لینا ہوگا۔ نمبر 5 پہ جی فارن پاسپورٹ ود اٹس فوٹو کاپی، اگر آپ کے پاس کسی بھی اور ملک کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو ساتھ وہ بھی لے کے جانا ہوگا۔ نمبر 6 پہ جی لاسٹ پاسپورٹ پولیس رپورٹ، اگر آپ کے پاسپورٹ گم ہو گیا پہلے والا تو اس کی یعنی کہ جو آپ نے رپورٹ کرائی ہوگی پولیس میں وہ بھی ساتھ لے کے جانی ہوگی۔ یہ 6 ڈاکومنٹس ہیں جو کہ 18 سال اس کے زیادہ عمر والوں کے لیے ہیں۔ اچھا جی، جو 18 سال سے کم عمر بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان کے لیے ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے وہی آپ کا چلان آ گیا۔ نمبر 2 پہ آ گیا جناب بچوں کا
18 سال سے کم عمر والوں کا جو بے فارم یا FRC ہوگا نمبر 3 پہ آئے گا جناب کاپیز آف ویلڈ CNSE آف بوتھ دا پیرنٹس. نمبر 3 پہ یہ والدین کی فوٹو کاپیز ID کارڈ کی. نمبر 4 پہ جناب والدین کو خود بھی ساتھ جانا پڑے گا بچوں کے ساتھ، نابالغ بچوں کے ساتھ. نمبر 5 پہ اگر بچوں کا بھی پہلے سے کسی اور ملک کا یعنی کہ پاسپورٹ بنا ہوگا تو وہ بھی ساتھ آپ کو لے جانا ہوگا. نمبر 6 میں ہے جی ان کیس اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ یعنی کہ ان کی جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا وہ بچوں کے ساتھ لگے گا. 7 پہ ہے جناب اگر نابالغ بچوں کسی کے والدین کی ڈیورس ہو چکی ہے تو اس میں جناب ان کا جو ڈیورس پیپر ہوگا وہ بھی ساتھ لگے گا. نمبر 8 پہ ہے جناب اگر وہ بچہ کسی گارڈینس کے پاس ہے تو جو گارڈین ہوگا اس کو ساتھ جانا پڑے گا اور ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھی لگے گی، ID کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی. نمبر 9 پہ آئے گی اگر بچے کے پاس پہلے کو پاسپورٹ بنا ہوا تو وہ گم ہو گیا تو اس کی جو پولیس رپورٹ ہوگی وہ بھی ساتھ جمع کروانی ہوگی. یہ بچوں کے لیے 7 8 یہ یعنی کہ 9 یعنی کہ کچھ ہیں یہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو اس کے بعد آگا جناب ویلیڈیٹی کی بات کی جائے تو یہ 5 سال اور 10 سال کے ویلیڈیٹی ہوتی ہے پاسپورٹ کی. تو جو 18 سال اس کے زیادہ عمر والوں کے لیے میں تو یہ سجیشن کروں گا کہ وہ 10 سال کا اپلائی کریں. میں نے خود بھی ریسنٹلی بنوایا 10 سال کا ہی بنایا ہے کیونکہ اس کی یہ ریزن ہے کہ جیسا کہ آپ کچھ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کے ویزا جو ہوتے ہیں وہ پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ ہوتے ہیں، آپ کو یعنی کہ سٹیکر ویزا لگے ہوتے ہیں تو ان کی نا بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. اگر کل کو آپ کسی یورپی کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک میں بڑے ملک جیسے کینیڈا امریکہ وغیرہ UK میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے لیے نا ٹریول ہسٹری بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو جتنے زیادہ آپ کے سٹیکر ویزے لگے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. اس لیے اگر آپ 10 سال کا اکٹھا ایک ساتھ بنا لیں گے تو وہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہوگا کہ جتنے اس کے اوپر وزٹ ہوں گے جتنے بھی اس کے ویزے لگے ہوں گے وہ کال کو آپ کے لیے وہ بینیفٹ ہوگا، وہ آپ کے ٹریول ہسٹری میں سارے ایڈ ہو جائیں گے. تو بچوں کے لیے جو ہوتے ہیں جناب 15 سال سے کم ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو لیے 5 سال کا ہی یعنی کہ ویلیڈیٹی ہے جسٹ، اور جو بڑے ہیں ان کے لیے 10 سال بھی ہوتی ہے 5 سال بھی ہوتی ہے. تو میں یہ سجیشن کروں گا کہ بڑے جو ہیں ضرور 10 سال کا ہی بنائیں. اچھا جس کے بعد آگے بات کو جو اس کا کب تک ریٹرن ہوتی ہیں پاسپورٹ تو اس کی 3 کیٹیگری ہیں جی. فاسٹ ٹریک ہے، ارجنٹ اور نارمل ہے. فاسٹ ٹریک جو 4 ورکنگ ڈیز آ رہا ہے یہاں پہ اور تقریباً یہ نا ایک پورا ویک لگ ہی جاتا ہے پاسپورٹ ریٹرن ہوتے اور یعنی کہ جو ارجنٹ ہے وہ 15 ڈے ورکنگ ڈے لکھا ہوتا ہے، یہ تقریباً 10-15 دن لگ جاتے ہیں، اس میں 7 دن کے بجائے 10-15 دن لگ جاتے ہیں. اور جو نارمل ہے یہ 21 دن میں لکھا ہوا ہے، یہ تقریباً پورے 1 مہینے بعد یعنی کہ پاسپورٹ آپ کو مل جاتا ہے. اچھا جی اس کے بعد آ گیا جی ای میل SMS ول بی سینڈ ڈسپیچ آف پاسپورٹ، یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کا پاسپورٹ ڈسپیچ ہوگا یعنی کہ آپ کو پارسل کے لیے ڈسپیچ ہوگا اور آپ کو اس کا میسیج آپ کو ای میل یا پھر آپ کو موبائل نمبر پر میسیج آ جائے گا. تو آپ کو چاہیے کہ جو بھی ڈاکومنٹس کے لیے اپنا پاسپورٹ آفس میں اپنا موبائل نمبر لکھوائیں یا ای میل لکھوائیں وہ آپ کو کریکٹ لکھوانی چاہیے. اچھا جی تو اس کے بعد آ گیا جناب فاسٹ ٹریک کی فیس. اچھا جو فاسٹ ٹریک کی فیس ہے وہ جو MRP یعنی کہ 36 پیج والا اس کے 10,000 روپیہ 5 سال والے کے لیے، اور جو 10 سال کا اگر آگے لینا ہے تو 12,500 ہے. تو اس کے پیجز ساتھ کے آگے لکھیے اگر آپ اپنے 72 پیج والا لینا ہے یا 100 پیج والا لینا ہے اس کے حساب سے اس کی فیس زیادہ ہے. اچھا یہ اگر اب نارمل پاسپورٹ کی فیس کی بات کی جائے جس کو ہم MRP پاسپورٹ بھی کہتے ہیں تو جناب اس میں آگے اگر آپ نے 5 سال والا بنانا ہے 36 پیج والا تو اس کی فیس ہے 3,000 نارمل میں. اگر ارجنٹ میں بنانا ہے تو 5,000 روپیہ. اگر 10 سال والا 36 پیج میں بنانا ہے آپ نے تو 4,500 فیس ہے، اور 10 سال والا 36 پیج میں 7,500 ارجنٹ فیس ہے. تو یہ مکمل ایک چارٹ ہے فیس کے لحاظ سے، آپ کو مکمل دیکھ لیجیے گا. میں بولوں گا تو یعنی کہ مزید ٹائم لگے گا، آپ ڈیٹیل کے ساتھ اس یعنی کہ اس کو دھیان سے سب دیکھ لیجیے گا فیس کو بھی. اچھا اب بات آ گئی ہے جناب پاسپورٹ اپلیکیشن کی پروسیس کیا ہے، یعنی کہ یہ پروسیس کیسے ہوگا. یہ سب سے پہلے آفٹر سبمیشن پرسکرائبڈ
پاسپورٹ فی فار پاسپورٹ دا اپلیکیشن ول بی گو تھرو دا فالوئنگ اسٹیج آف ریجنل. اچھا جی یہ پروسیس آگے دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے آپ نے اپنے جو آپ کے ڈسٹرکٹ کا مین آفس ہوگا ڈائریکٹر جنرل کا، وہاں پہ جا کے پاسپورٹ آفس جانا ہے اور اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں ہی جانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو کسٹمر کیئر ہوگا ان کے پاس آفس میں جانا ہے اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ان کو دکھانے ہیں، وہ ویریفائڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آپ کے ڈاکومنٹس مکمل ہے، آپ کی فیس پے ہوئی ہے ٹھیک ہے. پھر آپ کو وہ نیکسٹ کاؤنٹر وہاں پہ بھیج دیں گے، جیسا کہ اس کو وہ ٹوکن ایشو کرنے والا کاؤنٹر ہوگا نا، وہاں پہ آپ کو بھیج دیں گے. پھر آپ کو فیس کی ویریفیکیشن ہوگی، ٹوکن کے لیے پہلے آپ کی پکچر لی جائے گی اور آپ کو ٹوکن ایشو کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ٹوکن ایشو کرنے کے ساتھ ہی آپ کو اگر نیکسٹ یعنی کہ کاؤنٹر میں بھیج دیا جائے گا. وہاں پہ آپ کو بایو میٹرک فنگرز ہوں گے، آپ کے فنگر پرنٹس کیپچر ہوں گے، اور پھر وہ آپ کو آگے والے کاؤنٹر میں بھیج دے گا. اس کے پاس آپ جا کے آپ کا ڈیٹا انٹری ہوگی. ڈیٹا انٹری کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا ریجنل اسپیلنگ اور ریجنل جو آپ کا ڈیٹا ہوگا آپ کو کریکٹ لکھانا چاہیے. آپ کو موبائل نمبر، آپ کا ای میل یا پھر اور موبائل کا ریلیٹڈ ڈیٹا یا دوسرا جو بھی آپ کا انفارمیشن ہے، پرسنل ڈیٹیلز آپ کو کریکٹ لکھانی چاہیے جو بھی آپ کا نادرہ والی ہوگی. تو اس کے بعد آگا ویریفیکیشن ایز پر آفس ریکارڈ. اس کے ساتھ والے بینچ میں ایک آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ تھوڑا ویریفیکیشن کر کے آپ کو یعنی کہ سائن وغیرہ لگاتا ہے. سائن کروانے کے بعد آپ کو وہ فارم دے کے آگے یعنی کہ جو ان کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں ان کے کیبن میں بھیج دیتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کو چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوتا ہے کہ آپ کون سے ملک جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں، کیوں پاسپورٹ بنانا ہے. تھوڑا سا انٹرویو نارمل سا ہوتا ہے، جسٹ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا. وہ آپ انٹرویو ہوتا ہے چھوٹا سا آپ کو. تو انٹرویو کے بعد پھر آپ کو یعنی کہ وہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے دن بعد آپ کا پاسپورٹ مل جائے گا. پاسپورٹ خود سے اپلائی کرنا چاہیے یا پھر کسی ایجنٹ کے تھرو کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہر کسی کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے تو آپ کسی ایجنٹ کی مدد لے سکتے ہیں. پھر اگر ایجنٹ آپ کی مدد کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی پھر آپ سے 1000-1500 روپیہ چارج کرے گا اسی چیز کے. اس کی ایجنٹ یہی کرتے ہیں جسٹ کہ وہ آپ کا ٹائم بچانے کے لیے آپ کی فیس جمع کروا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ٹوکن لے دیتے ہیں. باقی اتنے کام تقریباً ہوتا ہے ایجنٹ کا، باقی اس سے زیادہ کوئی ان کا کام نہیں ہوتا. باقی جو اگلا پروسیس ہوتا ہے آپ نے اپنا ٹوکن لینا، اس میں آپ کی پکچرز آئے گی، اس کے بعد آپ کو فنگر ہوں گے، آپ کا ڈیٹا انٹری ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل جو آپ کو خود جا کے فردر کرنی پڑتی ہے. ایجنٹ کا بھی اتنا ہی کام ہوگا کہ وہ آپ کا بینک میں فیس جمع کروا دے گا یا پھر آپ کو ٹوکن میں تھوڑی ہیلپ کر دے گا. باقی سارا کام آگے جو آپ نے خود میں لائن میں لا کے کرنا ہوتا. اس کے لیے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ دیکھیے پہلے تو فیس بینک میں ہوتی تھی، اب فیس کا آن لائن کا سسٹم آ گیا. آپ خود سے فیس اپلائی کر لیں اور صبح 8 بجے سے پہلے آپ یعنی کہ وہاں پہ پہنچ جائیں آفس میں، کیونکہ جیسے جیسے بعد میں رش ہوگا تو آپ کو ٹوکن لیٹ ملے گا. جو ٹوکن نمبر مل جائے گا پھر اس حساب سے آگے ساری سرکولیشن ہوگی ڈیسک وائز. تو اس لیے آپ کو سجیشن یہی کروں گا آپ پہلے آن لائن فیس اپلائی کر لیں، اپنی فیس پے کر کے آن لائن. اس کے بعد آپ 8 بجے اس کی سلپ لے کے 8 بجے سے پہلے آپ آفس پہنچ جائیں. جسٹ آفس جیسے ہی پہنچ جائیں گے تو اپنا ریکارڈ کی اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرا کے فوراً جا کے اپنا ٹوکن لے لیں. جیسے آپ ٹوکن مل جائے گا پھر آپ کا کوئی ایشو نہیں ہے، پھر آپ کو وہ ٹوکن نمبر سیریل وائز چلتا رہے گا اور آپ کا کام آگے چلتا جائے گا. تو یہی میں سجیشن کروں گا آپ خود سے اپلائی کریں اور صبح ٹائم پہ چلے جائیں، آن لائن فیس پے کر لیں. آن لائن فیس پے کرنے کے لیے اپلیکیشن ہے جی پاسپورٹ فی آسان کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. میں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو میرا اوپن کا آپشن آ رہا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. پھر آپ اس کو اوپن کیجیے گا. میں اوپن کرتا ہوں تو بالکل یہ فیس پے کرنے کے لیے جناب آ گیا. یہ جو 2-3 آپشن اس میں موجود ہیں کہ پہلے نمبر پہ پاسپورٹ ای پیمنٹ یعنی کہ یہاں سے پیمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد چیک سٹیٹس اور کمپلینٹس، یہ بھی دونوں اس میں سسٹم میں ہیں. یعنی کہ میں نے فیس پے کرنی ہے تو میں کر رہا ہوں پیمنٹ پاسپورٹ ای پیمنٹ پر کلک. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی گیٹ سٹارٹیڈ پہ کلک کرتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد وہ بول رہا ہے جی ایم آر پی
یعنی کہ جو ہمارا پاسپورٹ ہوگا وہ MRP ہوگا. جو ہم نارمل پاسپورٹ بھی ہمارا نارمل پاسپورٹ ہوتا ہے وہ MRP پاسپورٹ ہوتا ہے. اس پہ کلک کرتے ہیں جناب تو یہ 3-4 آپشن آ رہے ہیں جناب. نیا پاسپورٹ آپ نے بنوانا ہے یا پاسپورٹ میں ترمیم کروانی ہے یا پاسپورٹ میں تجدید کروانی ہے تجدید یا پھر پاسپورٹ آپ کا گم گیا ہے یا پاسپورٹ خراب ہو گیا. تو یعنی کہ ہم نے نیا پاسپورٹ بنانا ہے تو نئے پاسپورٹ پہ کلک کرتے ہیں. اچھا جی پھر یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ نے پاسپورٹ نارمل میں بنانا ہے کہ ارجنٹ میں بنانا ہے کہ فاسٹ میں بنانا ہے. جی ہم نارمل پر ہی کلک کر لیتے ہیں. تو جناب اس کے پیجز کتنے لگانے ہیں 36 پہ ہی کلک کر لیتے ہیں. 36 ہی آ رہا ہے. تو اس کے بعد جناب آ رہا ہے کہ آپ اگر آپ 15 سال سے کم ہے تو اس کو چیک کر لیں لیکن اس کو آپ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر 15 سال سے آپ کی عمر زیادہ ہے تو پھر اس کو خالی اس یعنی کہ باکس کو آپ خالی چھوڑ دیں. تو اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ 5 سال کا کہ 10 سال کا. 10 سال والا آپ نے بنوانا تو 10 سال میں کلک کرتا ہوں. یہ آٹومیٹکلی میری پیمنٹ یعنی کہ 4500 روپیہ آ گیا جو یعنی کہ 10 سال والا نارمل 36 یعنی کہ پیجز والا جو پاسپورٹ ہے اس کی فیس بنتی ہے 4500 روپیہ. تو اس کو ہم اب یعنی کہ اب دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ ارجنٹ پہ کریں گے تو یہ فیس زیادہ ہو جائے گی تو نارمل پہ رکھتے ہیں یعنی کہ نارمل 36 پیج والا جو یعنی کہ نارمل فیس ہے 36 پیجز والے کی اس کی 4500 روپیہ ہے. اس کو اب کرتے ہیں آگے کنٹینیو کرنے کے بعد ابھی آپ کی نا PSID جنریٹ ہوگی جس کے تھرو آپ کا یعنی کہ جو نا وہ پیمنٹ یعنی کہ پے ہوگی. PSID جنریٹ کرنے کے لیے پہلے اپنا جو آپ کا فل نیم ہوگا سیٹ اپنا شناختی کارڈ والا وہی صحیح سے لکھنا آپ نے. میں لکھتا ہوں جناب اپنا حسنین علی. اچھا جس کے بعد اپنا اوریجنل ID کارڈ نمبر یا نائکوپ یا CRC یا بے فارم. تو میں اپنا ID کارڈ لکھ دیتا ہوں 34,602,62,99,400. یہ میرا پاسپورٹ ہو گیا. ویریفیکیشن کے لیے پھر سے وہ پاسپورٹ اپنا ID کارڈ نمبر مانگ رہا ہے وہ لکھ دیتا ہوں. اچھا جی وہ دوبارہ سے آپ نے لکھ دینا. اس کے بعد آپ کو ای میل مانگ رہا ہے اپنی جو آپ کی ویلڈ ای میل ہوگی جو آپ کو یعنی کہ اس میں بعد کو آپ PSID نمبر بھی آ سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ایگزیکٹ لکھنا ہے جو آپ کی ایکٹیو ہوگی. تو میں وہ لکھ دیتا ہوں. اچھا جی وہ بھی ہوگی. اس کے بعد اپنا موبائل نمبر. تو موبائل نمبر لکھنے کے لیے اس نے 2-3 آپشن لکھے ہوئے ہیں کہ جناب آپ کو پہلے جیسا کہ پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 92 سٹارٹ ہوتا ہے تو 92 سے پہلے بھی 00 کے لیے اس نے سال لکھا ہوا ہے. اس کے پہلے آپ نے لکھنا ہے ایسے موبائل نمبر لکھنا ہے جناب 000092 یعنی کہ ہمارا جو کنٹری کوڈ ہوتا ہے وہ 92 ہوتا ہے. 92 سے آگے آپ نے جو اپنا نمبر ہوگا یعنی کہ 305 جو بھی ہوگا وہاں سے سٹارٹ کر لیں. وہ میں لکھ دیتا ہوں آپ بھی لکھ لیجئے گا. یعنی یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ایگزیکٹ لکھ لی. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا جناب جنریٹ PSID آ گیا یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے. اچھا جی سوری یہ ہمارا جو پاسپورٹ آفس کا ایڈریس ہے وہ مجھ سے یعنی کہ نہیں فل ہوا تھا اس لیے مجھے اس نے کہہ دیا کہ پہلے وہ بھی فل کریں. اس میں سے کالم سے کوئی بھی اگر آپ کا فل نہیں ہوگا تو PSID جنریٹ نہیں ہوگی. اس کے لیے پہلے یہ بھی لکھ لیتا ہوں کہ آپ نے کسی یعنی کہ ریجنل پاسپورٹ آفس میں جانا ہے. پھر وہی بات میں کہا رہا ہوں کہ جو اپنا ID کارڈ والا یعنی کہ ایڈریس ہوگا نا وہ جس ڈسٹرکٹ کا ہوگا وہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. تو جناب میرا سیالکوٹ ہے تو میں جناب سیالکوٹ لکھ دیتا ہوں. یہ آپ نے صاحب اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ کوئی خانہ یعنی کہ مس تو نہیں ہے. تو پھر ہم نے ڈیٹیل ساری چیک کرنے کے بعد اس کو اب کرنا ہے. تو بالکل
تو یہ دا پاسپورٹ فی وانس پیڈ از ناٹ ریفنڈیبل لکھا ہوا ہے جی جناب، آپ کا جو یہ 4500 روپیہ یہ نان ریفنڈیبل ہے، تو یعنی کہ اس کو آپ دھیان سے کرنا ہے، یہ آپ کو دوبارہ ریفنڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، نہیں ہوگا تو نہ صحیح۔ اچھا بالکل، یہ اب نا یہ میری سائٹ ڈیٹیل آ گئی ہے، تو یہاں سے آپ نے جو پی ایس آئی ڈی یعنی کہ اپنا آپ کا یعنی جو پی ایس آئی ڈی آ گئی ہے، پی ایس آئی ڈی، اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ کو اس کو نا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، تاکہ پھر جب آپ کو یہ لگانا پڑے تو آپ کے پاس آپ کی پی ایس آئی ڈی موجود ہو۔ چلیے یہ کام اب ہو گیا ڈن، اتنے کام تھا اس ایپ کا۔ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے۔ جیز کیش آپ پہلے اس کو لاگ ان کر لیں، اپنے کو لاگ ان کرنے کے بعد تھوڑا نیچے سکرول کریں، اس چیز کو نیچے سکرول کریں تو یہاں پہ آپشن آ رہا ہے جی ادر پیمنٹ سروس، ہاں اس پہ جا کے آگے آ گیا جناب، یہ آ رہا ہے کالم جی کوآپریٹ پیمنٹس، یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے، کوآپریٹ پیمنٹس پہ کلک کر کے ہاں یہ نیچے سب سے آ رہا ہے جی ون بل انوائس اینڈ ووچر، یہ ون بل انوائس اینڈ ووچر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ اب جو آپ نے پی ایس آئی ڈی جنریٹ کی تھی اس سے پہلے آپ نے نا 96 ٹائم لکھنا ہے انڈر دس پی ایس آئی ڈی نمبر انکلوڈنگ 6 ڈیجٹ پریفکس 99 یعنی کہ 96 مطلب لکھ کے آگے 17 جو ہمارا پی ایس آئی ڈی نمبر ہوگا وہ لکھنا ہے، بالکل اسی طرح یہ جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے نا اسی طرح اس کو پٹ کرنا ہے ویلیو کو۔ چلیں ہم پھر اپنا جیز کیش پہ جاتے ہیں واپس۔ اچھا جی یہ لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 ٹائم میں نے یعنی کہ 9 لکھ لیا، پھر اب پیسٹ کرتے ہیں اپنے جو ہم نے آئی ڈی جنریٹ کی تھی۔ اچھا جی یہ اب انوائس میری یعنی کہ جو پی ایس آئی ڈی اور اس کے پہلے پریفکس میرے ڈیجٹ تھے 9 وہ میں نے لگا دیے تھے، اس کو میں نے کنفرم کیا تھا، تو یہ میری ڈیٹیلز آ گئی ہیں بالکل، یعنی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یعنی کہ یہ کام ہمارا ٹھیک ہو گیا سارا، یعنی کہ آج کی ڈیٹ ہے جناب 3 مارچ، یہ بالکل ٹھیک آ گئی مارچ، اور ہماری جو اماؤنٹ تھی پہلے وہ 4500 تھی، بالکل یہاں پہ 4500 آ گئی ہے، تو اس کی ڈیٹیلز یعنی کہ ڈیٹیل بالکل کنفرم ہو گئی ہیں جی، اوکے ہے سب کچھ، ڈیٹیل کے بعد آپ کو کنفرم کر دیں گے تو آپ کا یعنی کہ وہ پیمنٹ ہو جائے گی۔ اس کا جو اسکرین شاٹ ہوگا وہ آپ نے جو اس کے پیمنٹ کا پروف ہوگا، اس سے آپ کو میسیج بھی آ جائے گا کہ اس ٹرانزیکشن آئی ڈی کے تھرو آپ نے یہ پیمنٹ کی ہے، اس کو میسیج کو آپ نے پرنٹ لے کے ساتھ میں لے جانا ہے۔ جیز کیش کی طرح آپ اس پیمنٹ کو ایزی پیسہ اور ایچ بی ایل موبائل ایپ سے بھی بآسانی ون لنک چوائس والے آپشن پر جا کے پے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو برائے مہربانی ضرور کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کے ہر کمنٹ کا ضرور جواب دوں گا۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو سکے، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔